بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات جب اس طرح سے مجلس ہوتی ہے تو یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوں گے کہ مولوی صاحب لوگ آئے ہیں، وہ ہمارے بیچ میں تھوڑی دیر دین کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں سنائیں گے. یہ سوچ تو اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز سوچنی چاہیے. وہ یہ سوچنی چاہیے کہ یہ لوگ ہم سے دین کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہو جائے اس کے لیے، یا پھر اور کوئی غرض ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی بورڈنگ کے ذمہ دار، آپ کے مدرسے کے ذمہ دار جب کوئی حضرات آتے ہیں تو ان سے دین کی باتیں آپ سے کرواتے ہیں، تو یہ بات کروانے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں سے دین کی باتیں کیوں کروائی جاتی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ خالی بیان کرنے یا آپ حضرات کو بیان سنانے کے لیے نہیں کروائی جاتی. فوٹو نہیں لینا، فوٹو منع ہے، لینا ہمارے دین میں تصویر لینا منع ہے. تو پھر یہ دین کی باتیں کیوں کروائی جاتی ہے؟ کہ دین کی باتیں ہم سب کی ہمدردی میں کروائی جاتی ہے. اس کے لیے ہم سب کی خیر خواہی میں، ہم سب کے ہمدردی میں. ہم سب سے ہمدردی اور خیر خواہی کیوں؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کے دین میں ہی ہمدردی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آدمی اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ آدمی اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں جیے اللہ اسے اچھا جلائے. بولو صحیح غلط؟ کہ تب جب تک جیے کیسا جلائے؟ اللہ اس کو اچھا جلائے. اور جب اس کی موت آئے تو اللہ اس کو اچھا مرنا نصیب کرے، کہ جیے تو جینا اچھا ہو جائے اور مرے تو. ہر آدمی ایسا چاہتا ہے. بولو ایسا چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ تو جب آدمی اپنے لیے ایسا چاہتا ہے تو حکم یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ایسا ہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. اور یہ جو چیز پوری ہوتی ہے وہ اللہ کے پورا کرنے سے ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ تو اصولی بات یہ ہے کہ اللہ جس کو اچھا جلائے وہی اچھا جل سکتا ہے، اور جب مرے تو اللہ جسے موت دے اچھی وہی اچھی موت مر سکتا ہے. اگر اللہ کسی کو اچھا نہ جلائے تو وہ آدمی اپنی چیزوں سے اور اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے، اپنی ڈگریوں سے اچھا نہیں دے سکتا. آپ لوگ اخبار پڑھتے ہو پتہ نہیں، اب تو اخبار کا زمانہ کم ہو گئے، نیوز پیپر پڑھنے کا زمانہ کم ہو گئے. لوگ موبائل میں سن لیتے ہیں خبریں. نیوز پیپر میں روز خبریں آتی ہیں خودکشی کرنے والوں کی راستہ میں، آتمہتیا کرنے والوں کی باتیں. کس کی؟ خودکشی کرنے والے، آتمہتیا کرنے والے، ان کی باتیں روز خبروں میں آتی ہے. تو آپ وہ خبریں پڑھو گے تو ان میں اکثر جو مجمع ہے وہ مزدور مجمع نہیں آتمہتیا کرتا ہے. مزدور مجمع آتمہتیا نہیں کرتا، خودکشی مزدور مجمع نہیں کرتا. تو کون سا مجمع کرتا ہے؟ دنیا میں اچھا بااستعداد مجمع تھا، ایسا مجمع آتمہتیا اور خودکشی کرتا ہے. کارخانوں والے، فیکٹریوں والے، لیڈر اور آفیسرس، ہاں بڑی بڑی اچھی ڈگریوں والے لوگ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، آتمہتیا کر لیتے ہیں. کیا بات ہو گئی کہ وہ حضرات اپنے اس مشن میں جس لائن میں وہ جا رہے تھے انہوں نے کچھ خواب دیکھ کر رکھے تھے کہ ہمارا ایسا ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. جب ان کی امیدیں پوری نہیں ہوتی تو وہ اپنا جیون ٹوکا کر لیتے ہیں. جب ان کی چاہتیں پوری نہیں ہوتی، ان کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی، وہ جیسا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ خودکشی کی موت مر جاتے ہیں.
آپ دیکھو مزدور خودکشی کرنے والے بہت کم ملیں گے، اکثر مجمع وہ ملے گا جن کے پاس سارے اسباب دنیا میں موجود ہیں۔ آپ خبروں کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا ڈاکٹر نے اپگھات کر لیا اور فلانے نے اپگھات کر لیا۔ ہاں، اچھے اچھے بڑے بڑے تاجر خودکشی کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ بنتی ہے؟ یہ وجہ بنتی ہے کہ وہ سب اپنی ان چیزوں میں رہتے ہوئے ان کی سوچ اور تمنا یہ تھی کہ ہماری یہ خواب پورے ہو جائیں، اور جیسا وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تو پھر اپنی زندگی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اب مرنے میں ہی خیر ہے تو مر جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان شکلوں میں جو شکلیں دنیا میں اللہ نے بنائی ہے خالی ان شکلوں کے مل جانے سے سکون ملتا تو کوئی آدمی بھی خودکشی نہ کرتا، اپگھات نہ کرتا۔ ہاں، لیکن یہ کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ ان چیزوں میں خالی ان چیزوں کے آ جانے سے سکون کا جینا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں پیدا کیا ہے اور اپنی قدرت سے جیسے وہ ہمیں مارے گا ایسے اپنی ہی قدرت سے اس جیون میں وہ سکھ بھی دیتا ہے اور دکھ بھی دیتا ہے۔ ہاں، راحت اور مصیبتیں اسی کی طرف سے آتی ہے، راحت بھی اسی کی طرف سے، مصیبت بھی اسی کی طرف سے۔ آپ اپنے خاندانوں میں مختلف علاقوں کے بچے ہو، مختلف گھرانوں کے بچے ہو، آپ غور کرو گے تو آپ کے خاندانوں میں بہت سارے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے ماں باپ خوشحال تھے لیکن ان کے بچے اب دکھی ہو گئے۔ ماں باپ مالدار تھے اور بچے دکھی ہو گئے، ایسے دکھے گا۔ اور بہت سارے فیملیاں ایسی بھی آپ کو دکھے گی کہ جن کے ماں باپ دکھی تھے، پریشان حال تھے، لیکن ان کے اولادوں کو اللہ نے خوشحال کر دیا۔ ایسے آپ کو ملیں گے، آپ کی فیملیوں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے گھرانوں میں ایسے لوگ ملیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ماں باپ پریشانی میں ہیں تو ان کی اولاد بھی پریشانی میں ہی رہے گی، یا ماں باپ سکھ میں ہیں تو ان کی اولاد سکھ میں ہی رہے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ دنیا چڑھاؤ اتار کا نام ہے، چڑھتی بھی ہوتی ہے، پڑھتی بھی ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم دنوں کو بدلتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی راجا کو پرجا بنا دیں اور کبھی پرجا کو راجا بنا دیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں اچھے دن، سکھ کے دن کس کے بناتے ہیں؟ خوشگوار دن کس کے بناتے ہیں؟ دنیا کے لوگ تو یہ جو شکلیں ہیں ان کا ماپ ڈنڈ، ان کے تول ماپ یہ ہے کہ دنیا میں جو شکلیں ہیں، ایک آدمی بیپاری ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیپار کی یہ شکل بن جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک آدمی اسکول کالج کو پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر ڈگری لینے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اچھی جاب مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جن کے پاس گھر نہیں ہوتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گھر مل جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ گاڑی والا اپنی گاڑی کو حاصل کرنے کو سمجھتا ہے۔ دنیا میں کامیابی کے الگ الگ نقشے لوگوں نے بنائے اور اس کے ملنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر لوگوں کے پاس اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں تو پتہ چلے گا کہ بہت ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی وہ لوگ پریشانیوں میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں۔ تو پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس زمین والوں میں سے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ آسمانوں سے فیصلے کرتے ہیں ان کے خوشحال ہونے کے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ فرشتوں میں ان سے خوش ہو گیا، تم بھی خوش ہو جاتے۔ اور پھر آسمان کے فرشتوں کے ذریعے سے دنیا پر اعلان کروایا جاتا ہے کہ زمین والوں ہم فلاں بندوں سے خوش ہو گئے، تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر دیتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور خدا نہ کرے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ ناراضگی آسمانوں سے چلتی ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں میں ان سے ناراض ہو، تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ پھر آسمان کے فرشتے زمین والوں کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ بھی ان سے ناراض ہیں، آسمان کے فرشتے بھی ان سے ناراض ہیں، اے زمین کے لوگوں تم بھی ان سے ناراض ہو جاؤ۔ تو پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی ناراضگی کو بھر دیا جاتا ہے۔ پھر اس رضامندی اور ناراضگی کے نقشے دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔
ہاں ایک باپ ہے، اس کا بیٹے ہیں، ان بیٹوں کے گھر میں بیٹے نہیں ہو رہے تھے تو باپ نے بڑی منتیں مانی، باپ نے بہت صدقے دیے، دعائیں مانگی، بزرگوں سے دعائیں کروائی، پھر اس کے بعد گھر میں اولاد ہوئی اور اس کے اولاد کی خوشی پر بہت خوشیاں منائی، بہت خوشی منائی، مٹھائی تقسیم کی۔ پھر کیا ہوا کہ جب بچے کو پروان چڑھانے کا وقت آیا تو بچے کو اچھا پالا، اچھا پوسا، اچھا نام رکھا، اچھے مدرسے میں پڑھایا، اچھے اسکول میں پڑھایا اس کو، وہ ہٹا کٹا جوان ہوا، پھر کیا ہوا کہ ایک وہ آوارہ ہو گیا، اچانک وہ بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا۔ آپ اگر سروے کرو گے تو آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ دنیا میں زیادہ بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، زیادہ نافرمان ہیں؟ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ ماں باپ زیادہ بچوں سے سکون محسوس کرتے ہیں یا زیادہ بچوں سے شکایت والے ماں باپ ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ شکایت والے۔ کہ دنیا میں بہت مجموعہ وہ ملے گا کہ جن سے ماں باپ سکون میں نہیں ہے بلکہ ان سے شکایت ہے۔ اچھا ان ماں باپ سے پوچھو کہ آپ نے جب آپ بچے لینا چاہ رہے تھے تب آپ نے ایسے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہم ایسے بچے دے جو ہمارے نافرمان ہوں، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کی بجائے ہمارے لیے درد سر ہوں، کیا آپ نے ایسی دعا کی تھی؟ تو کوئی ماں باپ ایسے نہیں ملیں گے۔ اچھا کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو جب پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو وہ کیا پسند کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے استادوں کے پاس ان کو بھیجیں، اچھے اسکولوں میں بھیجیں، اچھے مدرسوں میں بھیجیں، یہ سوچتے ہیں، یا ایسے اسکول اور ایسے مدرسے کہ جہاں ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ بولو۔ اچھے اسکول، اچھے سے اچھے اسکول اور اچھے سے اچھی ان کو تعلیم ملے، اور اس کے لیے اگر پیسے نہیں ہوتے تو ماں باپ قرضہ کرتے ہیں، ماں باپ قرضہ کرتے ہیں۔ آپ یہاں پڑھنے آئے ہو، آپ تو یہاں مزے سے بیٹھے ہو اس چھت کے نیچے، لیکن آپ کے ماں باپ آپ کے پیچھے خرچہ کرتے ہیں، ان سے پوچھنا کہ کہاں سے خرچہ کرتے ہو؟ آپ میں سے بہت سارے ماں اور باپ مزدوری کرتے ہوں گے، اور بہت سو کے ماں باپ قرضہ لے کر آپ کو پیسے بھیجتے ہوں گے۔ آپ تو یہاں مزے سے جو بھی کھانا ہے کھاتے ہوں گے، لیکن آپ کے باپ کے رات کی نیند اڑ جاتی ہوگی، آپ کی ماں اس کی نیند اڑ جاتی ہوگی آپ کی فیس بھرنے کے لیے، آپ کی شادیوں کی تیاریوں کے لیے۔ ہاں، اور پہلے سے وہ قرضے میں تھے، پھر ہماری وجہ سے اور قرضے میں ہو جاتے ہیں کہ بہت سو کے بچوں کے لیے ماں باپ ایسا سب ساری شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچے اکثر نافرمان ہوتے ہیں، اکثر بچے ان سے ماں باپ خوش نہیں ہوتے، دکھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ آدمی اسباب کچھ اختیار کرتا ہے اور نتیجہ رزلٹ دوسرا آتا ہے۔ تو سوچنے کا یہ بات ہے، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آدمی دنیا میں گیہوں کا ڈالتا ہے تو گیہوں کی کھیتی اگتی ہے، چاول ڈالتا ہے تو چاول نکلتے ہیں۔ یہ بچے کا اچھا نام رکھا تھا، بچے کو اچھا پالا پوسا، پروان چڑھایا، اچھے اسکول میں پڑھنے بھیجا، پھر یہ نتیجہ ایسا غلط کیوں آیا؟ یہ بچہ آوارہ کیوں ہو گیا؟ یہ بچہ قابو سے باہر کیسے نکل گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو ان کے لیے قبولیت آسمان سے رکھ دیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ آسمانوں سے رکھتے ہیں، اور جب کسی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ان کی ناراضگی کے نقشے بھی اللہ آسمانوں سے چلاتے ہیں۔ آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہیں، فرشتے تم بھی ناراض ہو جاؤ، اور پھر زمین کی مخلوق سے کہو کہ وہ بھی ان سے ناراض ہو جائے، تو پھر سگا بیٹا بھی باپ کی مخالفت کہا جاتا ہے۔ سگا بیٹا، دو سگے بھائی کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، پھر دو سگے بھائی ہیں، ایک ماں کی گود میں کھیلے ہیں، ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے، اب جوان ہوئے، کماتے ہوئے اپنا گھر بسایا، تو تھوڑی بات ہو گئی، بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، میرے جنازے میں مت آنا۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے میرے جنازے میں مت آنا۔ تو دلوں کو پھاڑ دیا گیا۔ یہ کہاں سے ہوا؟ آسمانوں سے ہوا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز میں نہیں، پوری زندگی میں ہر آدمی غور کرے، یہ جتنے لوگ دنیا میں مقروض ہیں، قرضے میں ہیں، کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہم کو تو قرضدار کر۔ ارے بولو کس نے دعا کی تھی؟ ایک آدمی نے دعا نہیں کی ہے، سب لوگوں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ اللہ ہم کو خوشحال کر دے۔ تو پھر یہ قرضدار کہاں سے ہو گئے؟ اور ان کو دیکھو کہ وہ قرضدار کیا پیسے کماتے کماتے قرضدار ہو گئے یا خرچ کرتے کرتے قرضدار ہو گئے؟ دکانوں والے دکان چلاتے چلاتے، کھیت والے کھیت میں کھیتی کرتے کرتے، سروسوں والے سروس کرتے کرتے، کمانے کی شکلوں میں قرضدار ہو گئے۔
کس میں قرض دار ہو؟ ان سے پوچھو کہ آپ نے دکان مالدار بننے کے لیے کھولی تھی کہ قرض دار بننے کے لیے؟ کھیت تم نے جو شروع کیا تھا کھیتی، وہ قرض دار بننے کے لیے یا مالدار بننے کے لیے؟ آپ جاب اور سروس کر رہے تھے مالدار بننے کے لیے یا قرض دار بننے کے لیے؟ تو سب یہ کہیں گے مالدار بننے کے لیے۔ تو آپ مالدار تو بنے نہیں، قرض دار کیسے بن گئے؟ کہ جن شکل کو فائدے کے لیے بنایا تھا اسی شکل نے اس کو مقروض کر دیا۔ یہ ساری شکلیں سمجھاتی ہے کہ اس پر ہماری لگام نہیں ہے، اس پر اللہ کی لگام ہے۔ کس کے لگام ہے؟ انہی دکانوں نے بہت سو کو مالدار کیا اور اسی دکان نے مجھے قرضدار کیا۔ اسی جاب اور سروس نے بہت سو کو مالدار کر دیا اور اسی جاب اور سروس نے مجھے قرضدار کر دیا۔ ہاں، اس پر اللہ کی لگام ہے، اس پر اللہ کی لگام ہے۔ اس مبارک محنت کے ذریعے سے جو آپ کو جوڑا جاتا ہے نا، آپ کو یہاں بات کی جاتی ہے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حضرات ہمارے سے دین کی باتیں کیوں کرواتے ہیں۔ آپ کو دین کی بات جو ہو رہی ہے وہ خالی چند باتیں سنانے کے لیے نہیں، آپ کی اسی ہمدردی کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں، اس ہمدردی کے لیے کہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جب تک میں جیوں اللہ مجھے اچھا جلائے، اور جب میں مروں تو اللہ مجھے اچھی موت دے۔ اب میرا اچھا جینا کس میں ہوگا؟ کیا خالی ڈگری لینے سے میرا اچھا جینا ہو جائے گا؟ کیا امتحان پاس کر لینے سے کیا میرا اچھا جینا ہو جائے گا؟ یا میں اچھی مجھے جاب اور سروس مل جائے تو کیا میرا اچھا جینا ہو جائے گا؟ دنیا میں تو 50 لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس یہ ساری شکلیں ہیں لیکن ان کے پاس اچھا جینا نہیں ہے۔ کہ یہ دنیا سمجھنی ہوگی کہ پھر اچھا جینا کس پر موقوف ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو سفیان، میں تمہیں کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر تم اس کو سمجھ لو گے تو تمہاری دنیا بھی اللہ اچھی بنائیں گے اور آخرت بھی اچھی بنائیں گے۔ جی تو کوئی خراب اپنی دنیا والا ہے کہ نبی جو باتیں سمجھاتے ہیں وہ باتیں وہ ہے کہ جس کے سمجھنے سے اس کو اس آدمی کی زندگی کو اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ اب دنیا میں نبی نہیں ہے تو اس مبارک دین کی محنت کے راستے سے جتنے بھی دنیا میں طبقے ہیں، گروپ ہیں، ان سب سے الگ الگ موقع پر اس تبلیغ کی محنت کے راستے سے بیٹھنا ہوتا ہے اور ہر ایک کو الگ الگ باتیں سمجھاتے ہیں۔ مردوں سے متعلق جو باتیں ہیں وہ ان کو کہتے ہیں، اور عورتوں سے متعلق جو باتیں ہیں وہ ان سے کہتے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے جو لاگو پڑتی چیزیں ہیں وہ ان سے کہتے ہیں۔ ایسے اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں سے جو متعلق چیزیں وہ ان سے کہتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی سے الگ الگ چیزیں جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو پوری کر لے تو وہ بچپن میں بھی اللہ کے وہاں نظر میں اچھا ہو جاتا ہے اور بچپن میں بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ کس میں اچھا ہو جاتا ہے بولو؟ بچپن میں بھی اور بچپن میں بھی۔ اور خدا نہ کرے اگر وہ اپنے سے متعلق جو چیزیں ہیں اگر اس کو وقت پر نہ سمجھے تو پھر وہ بچپن میں بھی اللہ کی بنا سے گر جاتا ہے، بچپن میں بھی گر جاتا ہے۔ ہاں، ہم بچے خصوصاً اسکول کے ماحول میں ہم ہماری پڑھائی چل رہی ہے تو اس پڑھائی کے ماحول میں ہمیں کیا چیزیں ہمارے دل میں آتی ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا کہ ہمارا بچپن ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہماری پڑھائی میں ہمیں مشغول ہونا ہوگا۔ تو اس پڑھائی میں جو سمجھنے کی چیزیں ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کون ہیں بولو؟ ہم میں سے ہر آدمی اللہ کا بندہ ہے، ہماری زندگی کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی نظر اللہ پر جائے، کیونکہ جب آدمی اسباب پر مشغول ہوتا ہے تو اس کی نظر سبب پر چلی جاتی ہے۔ ایک آدمی دکان میں جاتا ہے تو اس کو اپنے بننے اور بگڑنے کی نظر دکان پر چلی جاتی ہے۔ ایک آدمی کھیتی میں لگتا ہے تو اس کی نظر کھیتی پر ہو جاتی ہے۔ اس مشغلے میں جب آدمی مشغول ہوتا ہے تو آدمی کی نظر اپنے ڈگری پر ہو جاتی ہے۔ کس پر ہو جاتی ہے بولو؟ ڈگری پر۔ وہ ڈگری کو پانے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے، اور اس سب کچھ کرنے میں کرنے کی چیز بھی کر لیتا ہے، نہیں کرنے کی چیزیں بھی کرتا ہے، اور اس ڈگری میں کامیاب ہونے کے لیے اگر اللہ کو ناراض کرنا پڑا تو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ ہاں، اب دیکھیں ہم کہ پڑھائی کے دوران میں سب سے بڑا امر یہ ہے کہ آدمی کی نماز کسی حال میں نہیں جانی چاہیے، سب سے بڑا امر یہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے اسکول پڑھنے والے بچے وہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کے ٹیکنے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، کیا بات ہے، نماز ہوئی تو کیا مسئلہ ہے، نہیں ہوئی تو کیا مسئلہ ہے۔ حالانکہ کتابوں میں آتا ہے کہ جس مسلمان کی زندگی سے نماز نکل جائے تو اللہ کی نگاہوں سے وہ آدمی گر جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس بچے نے اپنی پڑھائی میں سال نمازوں کا دیوالا نکال دیا، ٹھیک ہے اس نے محنت کر کے ڈگری حاصل کر لی،
یہ دنیا دارالاسباب ہے. کوئی بھی آدمی محنت کرے گا اللہ اس کی محنت پر اس کو نتیجہ دیں گے, تو اس کی محنت پر اس کو ڈگری دیں گی. یہ اس کی قابلیت تو مل گئی اس کو, لیکن کیا قابلیت ملنے کے بعد اس کو جاب بھی مل جائے گی؟ کیا کوئی یہ ضروری ہے؟ اگر جاب مل بھی گئی تو اس جاب کے نقشے میں اس کو سکون مل جائے گا؟ کیا یہ ضروری ہے؟ آپ دیکھو کہ دنیا میں بہت سارے وہ ہیں کہ ڈگریاں لینے کے بعد ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. بہت سارے جاب ملنے کے بعد اپنی جاب ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ جاب میں 25-30 ہزار کی آمدنی ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ خرچ بڑھ جاتے ہیں, یا اتنی آمدنی ہونے کے بعد بھی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کرتے ہیں. ہم ہمارے مولوی صاحب لوگوں کو دیکھتے ہیں, بہت سب سے کم تنخواہ بیچارے ہمارے مولوی صاحب لوگوں کے ہوتے ہیں, لیکن میں جتنے اجلے کپڑوں میں دیکھتا ہوں ان کو اتنے اور ڈگری والے نہیں نظر آتے. ہاں کہ زندگیوں میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے, برکت. ہاں برکت. ابھی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہوا, وہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ بیت اللہ گئے ہوں گے, اور ابھی انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی اپنے بچوں سے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی تنخواہ لی ہے وہ میں نے الماری کے بیگ میں رکھی ہے, وہ مدرسے والوں کو واپس لوٹانا ہے. تو پوری زندگی کی انہوں نے تنخواہ واپس لوٹا دی, اور پتہ نہیں کتنی آدھی دنیا کو انہوں نے سفر کیا ہو, اور 5-7-10 ہزار روپے میں پڑھا دیتے ہیں. ہاں کہ اللہ برکت ڈال دیتے ہیں کہ اپنی پڑھائی میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ہم پڑھیں. کہ یہ ڈگریاں ضرور یہ اسباب کا درجے میں ہیں, ڈگریاں یہ جاب ہمارے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا ہے, یہ بہانے کے طور پر ضرور ہے, لیکن ہم اس ڈگری کو اور اس جاب کو حاصل کرنے میں ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ہم اپنے رب کو ناراض کر کے ان چیزوں کو نہیں حاصل کر سکتے. ورنہ ٹھیک ہے ہمیں یہ چیز مل جائے گی, لیکن اگر اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ ملی تو پھر اس میں یہ چیزیں ملنے کے بعد بھی سوائے بربادی اور ہلاکت کے کچھ. اس لیے یہ بات سمجھائی جاتی ہے. اور یہاں آپ کو ہاسٹلوں میں کیوں سمجھائی جاتی ہے کہ بچہ جب گھر میں ہوتا ہے نا, گھر میں تو گھر میں اس کی نگرانی ممی کرتی ہے, ابا کرتے ہیں, بھائی بہن کرتے ہیں, چاچا چاچو کوئی نہ کوئی کرتے رہتے ہیں. یہاں تو آپ اپنے گھروں سے بہت دور ہو. یہاں آپ کیا کرتے ہو, آپ کسی کو کچھ نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے. آپ کلاس میں ہوں گے تو آپ کی نگرانی آپ کے استاد تھوڑی دیر کر دیں گے. اللہ کا ایسا ہے کہ آپ کے یہاں تبلیغ کی محنت ہے, تو یہ ماشاء اللہ ہمارے کچھ تبلیغ کے ذمہ دار آپ کے پیچھے پھر رہے ہیں. یہ ابھی ان کے پھرنے کا ٹائم نہیں ہے. مان لو کبھی چھٹی کا ٹائم ہوا تھا تو جیسے اور بہت سارے سر آپ کو اسکول پڑھانے والے گھر جا کر سو گئے, کھانا کھا کے 1-1.5 گھنٹے سو گئے, تو کیا ان کو کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا یا آپ کے سروں کو کہ جو آپ کے پیچھے گول گول گھوم رہے ہیں؟ ابھی آپ کے ہاسٹل میں گشت کرنے آئے تھے, کہیں ان کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا. یہ بھی چاہتے تو اپنے گھر میں جا کر سوکھی سے کھا کر سو جاتے, لیکن یہ آپ کے ہمدرد ہیں, یہ آپ کے خاکہ ہیں, یہ آپ کو اپنے بیٹے سمجھتے ہیں, یہ آپ کو اپنے بچے سمجھتے ہیں. اور ان کی دھگش اور ان کی چاہت اور تمنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے یہاں ہاسٹل میں آنے والا بچہ وہ یہاں سے اچھا بن جائے. ہمارے یہاں آنے والا بچہ اس کی دنیا بھی اچھی بن جائے اور اس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کا دین بھی اچھا بن جائے. اس کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. ہاں کیوں کہ سب لوگ جانتے ہیں ہاسٹلوں کی لائف کیسی ہوتی ہے. یہ تو اچھا ہے کہ ہمارا یہاں مدرسے کی ہاسٹلیں ہیں اور یہاں بہت سارے خرافات سے آپ لوگ بچے ہوئے ہو, بہت سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہو, ورنہ آپ کے ساتھ 3 چیزیں ایسی لگی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں آدمی کو بہت گہرے گڈھے میں ڈال دیتی ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کا وطن سے دور ہونا, اپنے گھر والوں سے دور ہونا. تو جب گھر والوں سے آدمی دور ہوتا ہے اور وہ اچھی کوئی ایکٹیویٹی میں نہیں لگا ہوا ہوتا تو اس کو اس گناہوں سے کوئی نہیں بچاتا. وہ وہاں اپنا سرکل بناتا ہے اور وہ سرکل پتہ نہیں کیسا کیسا ہوتا ہے, کیسا کیسا گندا سرکل ہوتا ہے. وہ آپ سب کالجوں سے واقف ہو, تو آپ کو بگاڑنے والی ایک تو کالج کی لائف ہوتی ہے, دوسرا اپنے گھروں سے دور ہونا, اور تیسرا آپ سب جوان ہو. یہاں اکثر جوان بیٹھے ہو, کتابوں میں لکھا ہے جوانی پاگل پنا ہوتی ہے, جوانی جنون ہوتی ہے, جوانی میں جذبات خطرناک ہوتے ہیں. اگر اس کو صحیح ٹرن دینے والا آدمی کو نہ ملے تو آدمی جوانی میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. آپ دیکھو جوانی کے بعد پھر آدمی کی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. بچہ ہوتا ہے نا, بچہ تو چھوٹا بچہ دھول میں کھیلتا ہے, پھر تھوڑا بڑا ہو جائے کھلونوں سے کھیلتا ہے, پھر اس سے تھوڑا بڑا ہو جائے تو وہ اوریجنل کھلونے, چھوٹی سائیکل نہیں سب بڑی سائیکل مانگتا ہے, پھر اس کے بعد بائک مانگتا ہے. یہ بائک مانگنے کا زمانہ آیا, پھر 4 ویلر مانگنے کا زمانہ آیا. بس یہ آخری اسٹیج ہوتا ہے. یہ اسٹیج یہ جوانی پر کہ میرے کپڑے ایسے ہوں, ایکٹنگ, کپڑوں کی ایکٹنگ, بالوں کی ایکٹنگ, میں ایسا دکھوں, میں ہینڈسم دکھوں, میں خوبصورت دکھوں, میری چمڑی ایسی دکھے, یہ سب میں ایک کریز ہوتا ہے. اب یہ ہو جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہر آدمی میں ہوگا کہ میری شادی ایسے گھر میں ہو, ایسے لڑکے سے ہو. پھر وہ ہو گیا تو شادیوں کے بعد تو جو الجھنیں شروع ہوتی ہے, تو پھر وہ بال ٹھیک کرنے کی, کپڑے ٹھیک کرنے کی سوچ نہیں پڑتی.
پھر تو اسی کے پیچھے رات دن پورے ہو جاتے ہیں. یہ تو سب ایسی باتیں ہیں کہ بھائی شادی ماشاءاللہ مزے آئیں گے. وہ تو اگر دیندار ہے تو مزے آئیں گے, اگر وہ دیندار ہے تو ماشاءاللہ شادی آبادی ہوتی ہے. ورنہ شادیوں والے میں دیکھتا ہوں کہ دیکھ لو روز بیچارے مسئلوں میں گر جاتے ہیں, روز مسئلوں میں گر جاتے ہیں. اللہ پاک نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اس بیوی کو جو بیوی اس رخ پر ہو جس رخ کی بیوی ہونی چاہیے, اور اگر وہ اس کی نہیں ہے تو وہ سر کے بال نکل جاتے ہیں. وہ تو جب بڑے ہوں گے تب پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد یہ ایکٹنگیں ختم ہو جاتی ہے ساری کی ساری. پھر اس کے بعد مالدار بننے کا شوق ہوتا ہے, مالدار بننے کا. اور جب مالدار بننے کے شوق ہو گئے اور جینے والے کے پاس اچھا طریقہ نہیں ہے تو اب آنے دو, جہاں سے بھی آتا ہے آنے دو. اب جو جس کو چھوٹی سی پوسٹ ملی وہاں بھی رشوت کھائے گا, وہ چوکیدار بنا تو بھی رشوت کھائے گا, اور پیون بنا تو رشوت کھائے گا, کلرک بنے گا تو رشوت کھائے گا, جہاں بیٹھے گا وہ رشوت, کیونکہ مالدار کا بننے کا شوق بنتا ہے. اب اس کے اندر اچھے برے کی تمیز نہیں, تو خدا نہ کرے اس کے پاس حرام کی آمدنی ہوگی. اور حرام کے اوپر تو اللہ کی ایسے پھٹکار ہے کہ نہ کچھ ہوگا. کتابوں میں آتا ہے حرام کھانے والے سے اللہ ایسے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ جس کا جسم حرام مال سے پلا اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کو بنایا ہے. اور یہ سارے محکموں میں جتنے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈگری والے ہوتے ہیں, جو رشوت لیتے ہیں, رشوت کھاتے ہیں, رشوت چلاتے ہیں. یہ آپ کے استاد جو ہے نا سر, وہ آپ کے لیے یہ ہمدردی چاہتے ہیں کہ ہماری چار دیواری میں آنے والے بچے ان ساری بیماریوں سے بچ کر یہ اچھا پڑھیں اور یہ اچھے پروان چڑھیں اور یہ اچھے بن کر یہاں سے جائیں. ان کے دلوں میں آپ کی یہ ہمدردی ہے, اس لیے آپ کے پیچھے پھرتے ہیں. ورنہ ان کو کیا ایک قدم وہ جانے بچے, ان کا کام ہمیں کیا لینا دینا ہے, وہ جان ان کو ہم چھوڑ دیں. جیسے بہت سارے آپ کے ٹیچر جا کر سو گئے, یہ ٹیچر بھی آپ کے سر بھی آپ کے جا کر سو جاتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اس عظیم محنت میں جڑے ہوئے ہیں جس کو تبلیغ کے کام کہتے ہیں. تبلیغی محنت, کہ تبلیغی محنت کس کا کام ہے, کہ نبیوں کا کام ہے. نبی کی محنت میں کیا ہوتا ہے کہ نبی کی محنت میں ہر آدمی کی بھلائی چاہنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو, ہر آدمی کی بھلائی کو چاہنا ہوتا ہے, ہر آدمی کا بھلا ہو جائے. تبلیغ کی محنت میں ہوتا ہے ہر آدمی کا بھلا چاہنا ہوتا ہے. تو یہ آپ حضرات کا بھی بھلا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو یہاں جوڑتے ہیں اور آپ کی ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے بچے اپنی پڑھائی کے زمانے میں جیسے رہنا ہے اس طرح رہتے ہوئے اپنی پڑھائی پڑھیں, تاکہ یہ اچھے بنیں اور اچھے پروان چڑھیں اور یہاں سے جائیں تو اچھے بن کر جائیں. یہ نگرانی آپ کے ماں باپ کی تھی. کس کی نگرانی تھی بولو, یہ ہر ایک بچے کی فکر ہر ایک کے ماں باپ کو کرنے کی تھی. وہ اس کی نگرانی کرتے, وہ ان کے پیچھے لگے رہتے. لیکن آپ کے ماں باپ تو یہاں ہے نہیں, تو آپ کو اپنے استادوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, ان کا احسان ماننا چاہیے. اچھا, دوسری بات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے خالی اس طرح پھر رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں آپ کے لیے کتنی دعائیں کر رہے ہوں گے. ہاں, جو جس ماں نے بچہ جنا ہو نا, اس ماں کو اس بچے کی پرورش کی فکر ہوتی ہے. جو ماں جس کے ساتھ میں کھیتی میں دانے ڈالے ہوں, اس کو یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے اس فصل کو اگتا ہوا دیکھوں. یہ جو آپ کے پیچھے ملاقاتوں میں آتے ہیں, گشتوں میں آتے ہیں اور آپ کے کمروں پر آپ کو ملنے آتے ہیں, آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ خالی آپ کو مل کر بھول جاتے ہوں گے. آپ کے لیے پتہ نہیں کتنوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہوں گے, آپ کے نام لے کر دعائیں کرتے ہوں گے, آپ کے پیچھے دعائیں کرتے ہوں گے. ہمارے امی ابا تو سو جاتے ہیں, ہمارے بھائی بہن سو جاتے ہیں اور ہمارے پیچھے لوگ روتے ہیں. تو ہم ان سب چیزوں کو غنیمت سمجھیں اور ان سب چیزوں کی ہمدردی کو خدا سے ہمدردی سمجھیں, اور اپنی چھوٹی چھوٹی عمر میں ان سے نصیحت لیں. نصیحت لے کر یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا, ان باتوں میں ہم توجہ دیں. ہم ان کو سرسری نہ سمجھیں کہ ان کو تبلیغ کی باتیں کرتے ہو نا, وہ تبلیغ کی باتیں خالی نہیں کرتے, ہمارے بہتر کی باتیں کرتے ہیں, ہماری تربیت کی باتیں کرتے ہیں. ہمارا ایک ایک بچہ جب یہاں سے پڑھ کر جائے تو وہ ایسا جائے کہ وہ اچھا قابل بھی بنا ہوا ہو اور اللہ کی نگاہ میں بھی وہ اچھا ہو. قابل ہونا الگ ہے اور مقبول ہونا الگ ہے. قابل تو آپ کی ڈگری سے بنتا ہے, اور مقبول جو ہے وہ اللہ کے وہاں وہ بنتا ہے کہ جب اچھی زندگی لے کر گیا تو پھر اللہ اس کو چلا دیتے ہیں. اللہ کیا کر دیتے ہیں بولو, اللہ اس کو چلا دیتے ہیں. تو یہ آپ کے استاد آپ کے لیے یہ چاہتے ہیں, اس لیے آپ کو یہاں اچھا مسلمان بننے کی محنت کرواتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے بچے جائیں تو یہ ایماندار بن کر جائیں, اچھے امانتدار بن کر جائیں. ورنہ ایک آدمی نے ڈگری لی انجینئرنگ کی, انجینئر تو بنا لیکن اس کے اندر بے ایمانی ہے یا اس کے اندر خیانت ہے, تو پھر کیا ہوگا, کہ بے ایمان اور خیانت سے ناراض ہوں گے. ایک آدمی ڈاکٹر بنا لیکن بے ایمان بنا اور خیانت والا بنا, تو پھر تو اللہ کی نظروں میں پھٹکار میں آ جائے گا. اور ایک آدمی جاب سروس کر رہا ہے لیکن بے ایمانی کے ساتھ کر رہا ہے, اس کے اندر بے ایمانی کا بیج گیا نہیں ہے, اب کیا ہوگا, تو وہ چھوٹی بڑی جاب جہاں بھی وہ لگے گا وہاں بے ایمانی اور خیانت کے ساتھ لگے گا.
تو وہ جاب اس کو خوشحالی کرے گی، بلکہ روز اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی اور پھٹکار پڑتی ہوگی۔ تو اچھی عادتوں کے ہم یہاں عادی بن جائیں اور اچھی عادتوں کے عادی بنتے ہوئے ہم پروان چڑھیں، اس کی فکریں یہاں آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے اسکول میں پڑھائی میں آپ کی اچھے سے اچھی پڑھائی ہو، اچھے سے اچھی آپ کی تعلیم ہو، اس کے لیے وہاں وہ کوشش کریں گے۔ اور تعلیم کے بعد کا جو وقت ہے، اس تعلیم کے بعد کے وقت میں ہم بری عادتوں کے شکار نہ بن جائیں، ہم بری عادتوں والے لوگوں کے سرکل میں نہ آ جائیں، بلکہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ کو اس دین کی محنت میں مشغول کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اس دین کی محنت میں کیوں آپ کو لگانے کی فکر کرتے ہیں پتہ ہے کہ یہاں روزانہ جب آپ ایک آدمی لگ جاتا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا ڈوز ملتا رہتا ہے۔ جیسے ایک آدمی روز موبائل کو چارجنگ کرتا ہے نا، اگر روز موبائل کو چارجنگ نہ کرے تو اس کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ ایمان والے کا جو ایمان ہے، ایمان کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے، خوشبو نہیں آتی ہے۔ ایسے جب یہ ایمان والا، جب اس کا ایمان نیچے جاتا ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے۔ اس کی بدبو کیسی ہوتی ہے کہ اس کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ اس کی تنہائی ہوتی ہے نا، تنہائی، وہ تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے اور ایسے خطرناک گناہ کرتا ہے کہ آسمان گر پڑے، ایسے گناہ ہوتے ہیں۔ تنہائیاں گندی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نبی اسلام نے تنہائیوں کو پاک بنانے کی دعا مانگی اللہ سے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میری تنہائی میرے سب کے بیچ میں رہنے سے بہتر بنا دے۔ آدمی سب کے بیچ میں رہتا ہے، بزرگ بن کر رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ہماری تنہائی کو ہماری علانیہ زندگی سے بہتر بنا دے اور ہماری علانیہ زندگی کو نیک بنا دے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، اے اللہ میری انفرادی زندگی کو میری اجتماعی زندگی سے بہتر بنا دے اور میری اجتماعی زندگی کو تو نیک بنا دے۔ جب آدمی کا ایمان نیچے جاتا ہے تو اس کی تنہائیاں گندی ہو جاتی ہیں، تنہائیاں گندی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب اس کی ایمان کا لیول نیچے جاتا ہے تو اس کو گناہوں کے جراثیم لگ جاتے ہیں، آنکھیں اس کی گندا دکھتی ہے، آنکھوں سے بدبو آتی ہے، زبان سے بدبو آ رہی ہے، زبان کیسی استعمال ہوتی ہے، کان گندے ہو جاتے ہیں، کان سے آدمی گندگی سنتا ہے، دل دماغ سے گندی باتیں سوچتا ہے، ہاتھ پیر کو گندا استعمال کرتا ہے۔ کیا بات ہو گئی؟ کئی آدمی کو جراثیم لگ گئے، گناہوں کے جراثیم۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اس کو بدبودار مسلمان ہو گیا، جیسے کپڑا میلا ہو گیا تو اس میں بدبو آتی ہے، ایسے ہی یہ مسلمان بدبودار ہو گیا۔ تو یہ بدبو ہمیں نہ لگے، اس کے لیے یہ روزانہ آپ کو روزانہ تھوڑا تھوڑا ڈوز دینے کی بات کرتے ہیں کہ روزانہ اس مسجد میں تعلیم ہوتی ہے کہ ہر طالب علم 2-5 منٹ کی تعلیم میں روز بیٹھے کہ 24 گھنٹے میں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی کیا کیا باتیں سنتا ہے، تو آپ اس سب کی باتیں سنے گا تو جو آپ کی باتیں جو سنتا ہے نا اس کا اثر اس کے دل دماغ پر ہوتا ہے۔ تو کم سے کم وہ روزانہ تعلیم پہ یہ تو سنے کہ جو بندہ اللہ کی بات مان کر جیتا ہے اس سے اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی بات نہیں مانتا اللہ اس سے کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ جب یہ ایمان والا روزانہ 2-5 منٹ اس کی بات سنے گا نا تو اس کے اندر اللہ کا ڈر تو آئے گا، ورنہ تو ایمان والا ہو کر اللہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہاں لکھا ہوا ہو کہ تم کیمرے کی نظر میں ہو تو آدمی چوکس رہتا ہے کہ میں کیمرے کی نظر میں ہوں، کیمرے کے سامنے میں بیٹھا ہوں، اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے جہاں بھی ہیں، ہم اکیلے ہیں تو دوسرا اللہ ہے، دو ہے تو تیسرا اللہ ہے، لیکن اس کا دھیان زندگیوں میں نہیں ہے، اس کا استحضار زندگیوں میں نہیں۔ یہ روزانہ کی جب آدمی تھوڑی بہت تعلیم سنتا ہے نا تو اس کا دھیان اس کے اندر آتا ہے، اس کا استحضار آتا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے کے کاموں پر اللہ یہ نتیجے لائے گا، اور خدا نہ کرے اگر میرے کام بگڑ گئے تو میرے اللہ کون سے نتیجے لائے گا، ان چیزوں کو سنے گا۔ تو وہ سن کر پھر روزانہ اپنی زندگی کو سنبھل کر جینے کا اس کے اندر احساس ہوگا، اور اگر یہ احساس نہیں ہوا تو تم سب جوان ہو، اور جوانی جو ہوتی ہے نا کتابوں میں آتا ہے دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی کیسے ہوتی ہے بولو؟ جوانی دیوانی، ہاں تو اس میں آدمی دیوانگی کی حرکتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھو ایسے ایسے کپڑے پہنے گا، ایسے ایسے ایکٹنگ کرے گا، ایسے ایسے بال رکھے گا، ہاں کسی زمانے میں پھر وہ سوچے گا کہ اچھا جب بڑا ہوگا سوچے گا کہ میں ایسی حرکت کرتا تھا تو اس کو اپنی باتوں پر شرم آئے گی، میں ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ ہاں ہم اپنی بچپن کی باتیں سوچیں، اگر بچپن میں جو کسی کو یاد ہو تو کبھی پیشاب کر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا تھا، کبھی ٹٹی کر کے وہ منہ میں ہاتھ ڈال دیا تھا، ہاں اپنی سے پوچھنا، کبھی سلیٹ پین منہ میں ڈال دی تھی، کبھی دھول منہ میں ڈال دی تھی۔ ابھی وہ باتیں سوچو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایسا کرتا تھا، میں بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، ہاں وہ سب باتیں ہم سوچو گے تو ابھی شرم آئے گی، اور ابھی جو کر رہے ہیں نا وہ بڑے ہو کر سوچو گے تو تب شرم آئے گی۔ ابھی کی باتوں کی کب شرم آئے گی؟ بڑے ہو کر کے میں ایسی ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ تو یہ جوانی ایسی ہوتی ہے
जवानी में अगर कोई संभल गया तो बहुत बड़ी बात है। आप सारे के सारे जवान हो तो ये फिसल वाला रास्ता यहाँ पे फिसल जाता है। तो ऐसे माहौल में इस मुबारक मेहनत में लगते हुए पढ़ने की आपकी फिक्र की जा रही है कि इस मुबारक माहौल में हमारे बच्चे अगर लग गए, क्योंकि बच्चों को ये कभी तो हम बच्चे हैं, हमारा क्या मसला है, कोई बात नहीं ना, ऐसा ना समझे कोई कि मैं अभी बच्चा हूँ, कोई बात नहीं। जो उसमें से बालिग हो गया उसकी हर बात नोट होती है। यहाँ फरिश्ते लगे हुए हैं, वो हर बात को नोट करते हैं और जिसने अच्छा किया उसका अच्छा नोट किया जाता है और खुदा न करे कोई गलत रुख पर जा रहा है तो उसका गलत नोट किया जा रहा है। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हर अच्छा करने वाले को उसका बदला हम देंगे और जिससे बुराइयां हो रही हैं वो अपनी बुराई का बदला भुगतने की तैयारी रखे। मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, जिसने अच्छाई की है वो तैयारी कर ले, हम उसको उसका अच्छाई का बदला देंगे। और जिसने एक साल हम स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी पढ़ाई का रिजल्ट सालाना इम्तिहान बता देता है, वार्षिक इम्तिहान होता है वो बता देता है मेरा इस साल मैंने कैसे गुजारा है। अगर पढ़ने में कमजोरी नहीं तो वो बता देता है इम्तिहान, और अगर पढ़ाई में मेहनत हुई है तो वो बता देता है इम्तिहान की पढ़ाई में कितनी मेहनत हुई है। जैसे एक साल की पढ़ाई हमारा इम्तिहान में पता चल जाती है, ऐसे हमारे हर करतूत का बदला हम हमें बताएगा कि तुम कैसे दे रहे हो। इसलिए इस हमदर्दी को आप बोझ न समझें कि क्या हमारे पीछे पड़ जाते हैं ना, आप हमारे भाई हो, हम आपके भाई हैं, हम आपकी अच्छाई चाहते हैं कि हमारे भाई अच्छा परवान चढ़ें, अच्छे पढ़ें, अच्छे बने और अच्छे बनकर मार्केट में आए तो फिर इनकी जिंदगी बचपन की भी अच्छी गुजरेगी, बचपन की भी अच्छी गुजरेगी। यहाँ हमारे कोई माँ बाप निगरान करने वाले नहीं है, आपके पीछे कोई फिरने वाले नहीं है, इनका ऐसा मत माने जो हमारे पीछे फिर रहे हैं और ये जो अमाल में हमको मशगूल करने की बातें कर रहे हैं कि कम से कम ये मुसलमान का बच्चा 5-10 मिनट तो अल्लाह रसूल की बातें सुने। आज हम सब की बातें सुनते हैं लेकिन अल्लाह रसूल की बात 5-10 मिनट भी हम नहीं सुनते। ये तालीम इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि इस तालीम में ये क्या लिखा है, इस तालीम में ये बातें हैं कि मुसलमान कैसा होना चाहिए, मुसलमान कैसा होता है, मुसलमान ताजिर हो तो कैसा, मुसलमान काश्तकार हो तो कैसा, मुसलमान बच्चा हो तो कैसा, मुसलमान बड़ा बन जाए तो कैसा, मुसलमान बाप बन जाए तो कैसा, मुसलमान बेटा बने तो कैसा। ये सारी बातें उस किताब में लिखी है तो हम सब को बातें समझाई जाती है। फिर उसके बाद इबादत सुनाई जाती है कि मुसलमान उसकी जिंदगी में अल्लाह के सामने सर झुकना, इबादत का अमल आ जाए तो अल्लाह के वहाँ कितना लाडला बन जाता है, पर वही अमल एक मुसलमान से निकल जाए तो कितना बेकार बन जाएगा अल्लाह की निगाहों में। वो बातें रोज सुनाई जाती है तो हम तालीम के हल्के में रोज बैठे और तालीम के हल्के में बैठकर रोजाना अपने आप को ताज़ा करें। वरना अगर ये तालीम के हल्के में बैठना आपने बंद कर दिया ना तो फिर जो बातें आपके कानों पर इधर उधर नहीं पड़ेगी, ऐसी हो जाओ। और हाँ, फिर होते होते और अमल भी तुम्हारे ढीले पड़ जाएंगे, नमाज जैसा अमल भी ढीला पड़ जाएगा। फिर आगे बात बताऊं, अगर उसमें और कमजोरी आई ना तो ज़हन से आदमी मुर्तद हो जाता है, दिमाग से मुर्तद हो जाता है। दिमाग से मुर्तद होने का क्या मतलब कि दिमाग मुसलमान है लेकिन अल्लाह के हुक्मों में वो शिकायत करता है कि ये क्यों है, अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा कहने की क्या वजह थी। फिर जब उसको उसका हल नहीं मिलता तो अल्लाह में भी शक करने लगता है। हाँ, अल्लाह में शक करता है। अभी एक बच्चा पुणे में पढ़ता है, पुणे में कॉलेज में पढ़ता है, वो उसका बाप बहुत बड़ा आदमी था, इसका दादा हदीस की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाता था। अब वो पुणे में पढ़ने गया, सर्कल अच्छा निकला तो वो मोबाइल में रखते हैं स्टेटस ऐसा रखते हैं तो उसमें उसने अपना नाम लिखा, मैं ये नाम है मेरा, ये मेरे बब्बा का नाम है, मेरे दादा का ये नाम है, मेरी ये सरनाम है, मैं फला इलाके का हूँ और मेरा धर्म, तो उसने लिखा था मैं कम्युनिस्ट आदमी, उस लड़के ने लिखा। हालांकि मेरी उससे मुलाकात है, उसके जिले में हम लोग गए थे, उससे मुलाकात है, उसके बाप उसके चचा ने मुलाकात करवाई थी, देखो नहीं हमारा बच्चा है, लेकिन उसका सर्कल खराब हो गया। इसको कहते हैं ज़हन से मुर्तद हो गया। एक आदमी धर्म परिवर्तन कर देता है ना, वो जिस्म से वो बाद में करता है, पहला उसका दिमाग का धर्म परिवर्तन होता है, उसके दिमाग की सोच और फिक्र बदल जाती है। वो किस लाइफ में हुआ, कहीं स्कूल की लाइफ में उसका पूरा परिवर्तन होता है, या तो अच्छा परिवर्तन या गलत परिवर्तन होगा। जब अच्छी बातें सुनते रहेंगे ना तो ये दिमाग की अच्छी तामीर होगी, अच्छी फिक्र इस दिमाग में आएगी। इसलिए रोजाना तालीम को सुनना और वो अमाल, ये जो तबलीगी अमाल है ना, गश्त है, मुलाकातें हैं, उसमें हमको मशगूल होने को थोड़ी देर कहते हैं। क्यों? ताकि इन अमलों में हमें ताज़गी मिलती रहे। हम क्या समझते हैं, तो गश्त की बात करते हैं, ये तो हमको जमात में जाने की बात करते हैं ना, ये जमात थोड़े दिन आपको माहौल में ले जाते हैं ताकि माहौल का असर हम पर पड़े। हर आदमी को माहौल का असर पड़ता है। रमजान आता है तो सबके सर पर टोपी आती है, क्या हुआ, रमजान का माहौल है। हाँ, तो माहौल सबको असर डालता है। देखो अभी ठंडी चल रही है तो ठंडी सब पर असर कर रही है।
वैसे जमात का माहौल जो होता है ना, तो आपने देखा होगा जमात के माहौल में मोहल्ले का शराबी कबाबी उठान पटान आदमी कैसा आदमी, आप मुझे देखें जब माहौल में आदमी जाता है ना, तो मोहल्ले के आपने बच्चे देखे होंगे रोड़ी किस्म के बच्चे और लुटेरे गुंडे किस्म के, लेकिन थोड़े दिन जमात में जाते हैं ना तो जरा ठीक ठाक होकर आ जाते हैं। क्या बात हो गई कि जमात में थोड़े दिन जाकर आए, उसको वहां का माहौल लगा है, तो जब थोड़े दिनों के माहौल का असर उसको आदमी को संभाल देता है, तो आपका तो साल भर ये कष्ट होते हैं, मुलाकातें होती है, जो जमाते जाती है, अगर थोड़े थोड़े उसमें लगे रहोगे तो वो रोजाना का थोड़ा थोड़ा अमल तुम्हें संभाल कर रखेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर आप इन अमलों में नहीं जुड़े तो फिर ये अमल की ताकत तो मिलेगी नहीं, और मार्केट में जो चीजें होगी वो हमको चिपक जाएगी। इसलिए आप जरा को समझाते हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन अमलों में हम जुड़ें, और अपनी जात की फिक्र करते हुए। अभी हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे हॉस्टल में और बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बच्चे वो देखो अभी हम बात होने वाली थी उनको पता था लेकिन नहीं आए कि आपके हॉस्टल में इतने बच्चे हैं, है ना, और बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन ऐलान भी हुआ, आपके पास मेहनत भी हुई, पैगाम भी आया, आपका लेटर भी आया होगा या जो भी आया, तो आपके दिल में थोड़ी सी उमंग है, आपके ऊपर थोड़ी बहुत मेहनत हुई है, आज आप आकर यहाँ बैठे हो, तो हम वो बच्चों की भी फिक्र करें जो यहाँ नहीं आए, वो भी हमारे भाई हैं। वो गफलत हो गई, उनमें चूक हो गई, लेकिन वो मेरा भाई है। अगर सगा मेरा भाई अगर इस तरह गफलत में होता तो मैं उसके लिए कितना दिल दुखा था। ऐसे वो सारे बच्चे भी हमारे भाई हैं, वो अपनी कमजोरी की वजह से जब नहीं आ सके तो हम उनकी क्या फिक्र करेंगे? हम उनकी फिक्र ये करेंगे कि हम उनसे दोस्ती करें, और हमारा एक बच्चा भी ज़ाय हो जाए उसके लिए हम राजी नहीं है कि हमारे इन दोस्तों की अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो, ये पढ़ाई में कमजोरी ना करें, उसकी फिक्र आपको करनी है। क्योंकि जिस आदमी में अगर इसकी फिक्र जागरूक नहीं है तो जिस तरह वो दीन में कमजोरी करता है, हो सकता है वो अपनी पढ़ाई में भी कमजोरी करता होगा, कि या उसके माँ बाप ने उसको भेजा और इसके पीछे इतना पैसा खर्चा कर रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे कोई निगरानी करने वाला नहीं है, तो ऐसी आवारा बच्चों का दोस्त बन जाएगा और फिर वो अपने टाइम पास करेगा, तो उसका साल तो पूरा होगा पढ़ाई का, लेकिन साल पढ़ाई पूरा होते होते वो पता नहीं कितने गुनाहों का आदी बन जाता है। ये इसको कहाँ बुराई लगी कि इसको बुराई कॉलेज में लगी। अल्लाह का ऐसा नहीं कि हमारे मुस्लिम हॉस्टल है तो यहाँ और हॉस्टलों की तरह गुनाह नहीं होंगे, यहाँ और हॉस्टलों की तरह बुराइयां नहीं होगी। अभी हम लोग थोड़े दिनों पहले अहमदाबाद गए थे, तो एक लड़का एक बच्चे को लेकर आया हुआ, MBBS का स्टूडेंट्स था, उसका चेहरा एकदम काला पड़ा हुआ था। हमने पूछा क्या हुआ इसको, तो ये हमारे कॉलेज का स्टूडेंट्स है और इसका सारा सर्कल घर मुस्लिम है, और ये इनके साथ रहते रहते शराब का आदी हो गया, तो ये शराब पीता है और शराब पीकर मस्त पड़ा रहता है। तो देखो इसका चेहरा कैसा हो गया, और इसकी फीस पता नहीं कितने लाख रुपए उसके अब्बा ने जमा कराई थी, लेकिन इसके क्लास अटेंड नहीं होते, देखो एक साल में हो गया। तो वो बच्चा जो था वो दूसरे जिले का था, आनंद का था, और वो लड़का था वो दूसरे जिले का था। ये उसके अंदर तबलीग की मेहनत में वो लग गया था, इसलिए उसके दिल में हमदर्दी थी, अपने स्टूडेंट्स दोस्तों की हमदर्दी थी कि ये हमारा दोस्त है, हमारे यहाँ रहता है, ये मुसलमान है, ज़ाहिर ना हो जाए इसके लिए लेकर आया। वरना वो बच्चा जो स्टूडेंट उसको लेकर आया, अगर वो तबलीग में ना लगा होता तो वो यूँ कहता एक लात और मारता कि जाकर उस घड़े में कल गिरता होता, आज गिर मुझे क्या जाता है, हाँ वो एक लात मारकर उसको गिरा देता। तो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि हम उसके हॉस्टल से बहुत दूर थे, तो उसने कहा कि मैं उसको लेकर आऊँगा, आप उसको खाने पर उसको अपने साथ बैठाना, तो वो लेकर आए। इस तरह और स्कूलों में भी जाते हैं और हॉस्टलों में जाते हैं, तो ये हालात बच्चों के होते हैं। हमारे यहाँ अफगानिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं सूबे गुजरात में, ये नौसारी वलसाड़ और सब जगह पर, तो कुछ बच्चे आए और कहने लगे कि हमारे वहाँ अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और वो अफगानिस्तान के स्टूडेंट उनको स्कॉलरशिप मिलती है इंडिया गवर्नमेंट से, एक बच्चे को 2500 रुपये, किसी को 3500 रुपये, 3-3 हज़ार, और वो बाइक लेकर घूमते हैं। और कहानी है कि वो गैरों की कॉलोनियों में रहते हैं। जब उनसे मुलाकातें की गई ना तो पता चला कि वो तो ईद तो क्या, जुमा तो क्या, 5 वक्त की नमाज तो क्या, वो जुमा भी नहीं पढ़ते, ईद भी नहीं पढ़ते, और वो जानती ही नहीं इस्लाम वाली जिंदगी क्या है। म्यूजिक बजाते हैं और पता नहीं किन किन चीज़ों के आदी हो गए। लेकिन आप ही जैसे कॉलेज के बच्चों ने जब ये इस तरह हॉस्टलों में रहते हैं ना, तो उनको फिक्र होती है ये बेचारे हमारे भाई हैं, और अगर इस तरह से रह गए, अपने मुल्क से दूर ही आ गए हैं, यहाँ इनको फ्री में इतने हज़ार मिलते हैं, किसको 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो वो कितने खुराफत कर सकता है। तो दुनिया भर के खुराफत करते थे। उन बच्चों ने उनकी हमदर्दी की, और हमदर्दी करके उनको पहली फिक्र ये करवाई कि वो गैर मुस्लिमों के कॉलोनियों से निकल कर मुसलमानों के मोहल्लों में उनको रहने के लिए ले आए, समझा पड़ा कर, तो किसी तरह लेकर आए। अब उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो बच्चे कहते थे कि इन्होंने हमको नई जिंदगी दी, इन कॉलेज के बच्चों ने हमें नई जिंदगी दी, वरना हम गुनाहों में यहाँ से लेकर यहाँ डूब गए थे।
सारे गुनाह हम लोग कर रहे थे। अगर ये कॉलेज के बच्चों ने हमें न बचाया होता तो हमारी पढ़ाई तो सही हो भी नहीं रही थी, लेकिन पढ़ाई तो दूर की बात हो गई, हम गुनाहों में डूब चुके थे। अल्लाह ने हमें इन बच्चों की मेहनत के जरिए से निकाला है। माहौल में अपने बच्चों की हम फिक्र करेंगे, वो हमारे भाई हैं कि उनकी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो, पढ़ाई में वो कमजोर न बने, उसकी फिक्र हम करें। उनके माँ बाप हमको निगरानी करने नहीं आएंगे, लेकिन हम अपनी क्लास में देखें हमारा ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा कमजोर है, उससे दोस्ती करें कि भैया आपके फलां सब्जेक्ट में बहुत कमजोर है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके फलां आपका हम देख रहे हैं कि आप क्लास से नहीं कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं कि आपका फलां सब्जेक्ट कमजोर पड़ रहा है, क्या बात है। अगर उसको कोई चीज़ की कमजोरी है तो हम उसको हिम्मत दें, ताकत दें, और उसको किताबें हल नहीं होती हम हल करने में उनके मददगार बने, तो हम उनकी पढ़ाई में भी हमदर्द बनेंगे, और दूसरा उनकी निजी जिंदगी के लिए हम हमदर्द बनेंगे कि उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो, उसके लिए हम उनके खैरखा बनेंगे। जैसे आपके टीचर स्टूडेंट्स की मुलाकातें करते हैं ना, ऐसे आप लोग भी उनकी मुलाकातें करो। स्टूडेंट्स के सामने स्टूडेंट अच्छा खुलकर बोलता है तो अगर उसके बेचारों को कोई तकलीफ है तो हम मिलकर उनकी हमदर्दी करें, हम मिलकर उनके खैरखा ही करें, ताकि वो बेचारा अच्छा यहाँ से पढ़कर जाए, और इसी तरह अच्छी पढ़ाई के साथ साथ उसके अखलाक अच्छे बने, उसकी दीनी जिंदगी अच्छी बने, इसकी भी हमें बेफिक्र करनी है। वरना अगर उसकी पढ़ाई तो अच्छी हो गई लेकिन उसका अल्लाह के साथ का रिश्ता गलत हो गया, या टूट गया, कमजोर हो गया, या बिगड़ गया, उसने अल्लाह के साथ बगावत कर दी, अल्लाह के साथ नाफरमानी कर दी, ये अल्लाह की निगाहों से गिर जाएगा। स्कूल कॉलेज में रहने वाला स्कूल और कॉलेज वालों की निगाहों से गिर जाए तो स्कूल और कॉलेज में चैन से नहीं रह सकता। हमारे घरों में बच्चा अगर माँ बाप की निगाहों से गिर जाए तो वो माँ बाप के सामने घर में से नहीं रह सकता। तो अल्लाह की धरती पर रहने वाले बच्चे अगर अल्लाह की निगाहों से गिर गए वो कैसे अच्छे रह पाएगा। इसके लिए एक तो अल्लाह के साथ शिर्क न करें। अल्लाह का एहसान है हमारे कैंपस में शिर्क कहीं भी नहीं है, बल्कि शिर्क को खत्म करने की मेहनत है। तो एक तो शिर्क ना हो, फिर उसके बाद हमारे किसी बच्चे की नमाज न जाए, क्योंकि नमाज इतना बड़ा अमल है, हदीस में आता है कि जिसके अंदर से नमाज निकल गई वो अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाता है। ये बहुत बड़ा भारी नुकसान है। और तीसरी बात ये होती है कि जब आदमी को शैतान गाफिल पाता है, किताबों में आता है वो इसके पीठ पर बैठता है शैतान, और उसके यहाँ वसवसे डालता है कि जो बेनमाजी बन जाता है उसको शैतान कोई भी गुनाह करवाता है। तो मेरे कैंपस में रहने वाला बच्चा अगर वो बेनमाजी है तो ये शैतान का निवाला और रुतबा बन जाएगा। तो हमारा ये भैया नमाज इसके नहीं जानी चाहिए। जिस तरह आप लोग नमाजी हो ना, आप लोग नमाज इसलिए तो नमाज में आए हो, हमारे और बच्चे में अगर कमजोरी है आपको फिक्र करनी है कि उनसे दोस्ती करो, अपनी क्लास में सर्वे करो कि कितने बच्चे नमाज में हैं, कितने नहीं है, एक एक से हमदर्दी करो, भाई हम नमाज में जा रहे हैं, आप भी तशरीफ ले चलें। अगर कभी उसमें सुस्ती हो तरगीब दो, हिम्मत अफजाई करो, इसके साथ साथ नमाज की पाबंदी आप भी करो, उनसे भी करवाओ। फिर उसके बाद जिस तरह आप यहाँ मस्जिद के माहौल में आते हो उनको भी मस्जिद के माहौल में लाओ, और रोजाना 2-5 मिनट आप जरूर तालीम सुनो, उनको भी सुनने के लिए आमादा करो। और यहाँ से तो गश्त होता है, गश्त में कम से कम हफ्ते में एक मरतबा ईमान अमाल की बात उनको सुनाई जाती है। हम ईमान अमाल की बात जरूर सुने, पूरा हफ्ता पता नहीं हम क्या क्या बातें सुनते हैं, तो कम से कम अल्लाह रसूल की बात हफ्ते में एक मरतबा तो सुने। इसके लिए गश्त की बातों में बैठे, और उसके बाद जब आप 3 दिन की जमात जाती हो या 24 घंटे के स्टूडेंट्स की जो जमातें जाती है उन जमातों में जाया करो, ताकि वो माहौल से हमें अच्छी चीज़ मिले। वरना अगर हम अपने आप को अच्छे माहौल का आदी नहीं बनाएंगे तो फिर बुरा माहौल हमें पकड़ लेगा। माहौल सब पर असर करता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे माहौल की मिसाल मौसम की सी है। अभी देखो मौसम है ठंडी का, तो ठंडी सबको लग रही है, बादशाह को भी लग रही है, गरीब को भी लग रही है, प्रोफेसर को भी लग रही है, स्टूडेंट्स को भी लग रही है, मौलवी साहब को भी लग रही है, और तालिब इल्म को भी लग रही है। जैसे मौसम सबको असर करता है वैसे माहौल भी सबको असर पड़ता है। हमारे बच्चे अच्छे माहौल में रहेंगे ना तो अच्छी आदतों के आदी बनेंगे। तो कम से कम इनके 24 घंटे की जमातें जाती हो तो उसमें, या 2 दिन की 3 दिन की जो जमातें जा रही है उसमें उनको भेजें। और फिर जब बड़ी छुट्टियां, बड़े वैकेशन हो तो उन बड़े वैकेशनों को अगर आप लोग काम के नहीं बनाओगे तो फिर वो घूमघट करने के हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे छुट्टियों में पिकनिक पर जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, और कन्याकुमारी जाते हैं, और मनाली जाते हैं, और कहाँ जाते हैं पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो ये छुट्टियों के वक्त अपनी जमातें बनाकर हमें फिरना है, ताकि हम 40 दिन अच्छे से गुजार कर आए, तो ईमान अमाल में हमारे ताजगी आ जाए। फिर जब नया साल खुले तो फिर नए साल में हम उस ईमान अमाल की ताजगी के साथ जब पढ़ाई पढ़ने आएंगे ना तो इंशाल्लाह अमाल की पाबंदी के साथ हमारा साल गुजरेगा। और खुदा न करे छुट्टियों को हमने गफलत में गुजारा, इधर उधर के चीज़ों में गुजार दिया, तो वो गफलत हमारे ऊपर चिपकी हुई थी। फिर अब हम स्कूल कॉलेज में आए पढ़ने के लिए, फिर उन्हीं गफलत के जरासीम के साथ हम पूरा साल गुजारेंगे।
कि वहाँ रहते हुए हम गुनाहों के आदी बन गए, वहाँ रहते हुए न करने की चीज़ों के आदी बन गए, और उन्हीं आदतों के साथ फिर हम स्कूल हॉस्टल में आए हैं, फिर वही आदतें यहाँ भी करते रहेंगे, तो वो फिर पूरे साल का सत्यानाश कर देता है। इसलिए छुट्टियों को इधर उधर करने के बजाय अल्लाह के रास्ते में लगा लें। उसमें 2 नफ़े होंगे, एक तो आप संभले हुए रहोगे, और दूसरा आप अल्लाह के दीन की मेहनत के करने वाले शुमार हो जाएंगे। हर ईमान वाले के जिम्मे 2 काम हैं, एक वो अल्लाह का बंदा है तो अल्लाह की बंदगी वाली जिंदगी गुजारे, और दूसरा हुजूर का उम्मती है तो खत्मे नबूवत के मेहनत के सदके में हर ईमान वाले के जिम्मे दीन की मेहनत है। दीन की मेहनत जो है ना, हम इसको सवाब की चीज समझते हैं, ये तो सवाब की और बरकत की चीज है। ये सवाब और बरकत की चीज नहीं है, ये जिम्मेदारी की चीज है। हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी रसूल तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने लिए, अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करें जो अपने लिए करते हैं। तो दुनिया में जितने भी है ना, उन सब के लिए हम ये चीज पसंद करेंगे, तो हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो लोगों पर कैसे मेहनत करना वो सीखने में अल्लाह हमें सिखा देगा। जब वहां से सीख कर हम आएंगे तो फिर हम अपनी जॉब में रहते हुए, अपने अपनी सर्विसों में रहते हुए, सब पर दीन का काम करते हुए तुम अपनी जिंदगी गुजार सकोगे। देखो अभी आपके उस्ताद हैं बहुत सारे बैठे हुए, वो जॉब भी करते हैं, सर्विस करते हैं, लेकिन दीन की मेहनत का काम करते करते, तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। इस पर मिलेगा क्या? किताबों में आता है ना कि क्या मिलेगा। दुनिया में कोई आदमी किसी को पानी का गिलास पिलाता है ना, तो उसका दिल भर जाता है कि इसने मुझे पानी का गिलास पिलाया। गैर मुस्लिम को पानी का गिलास पिलाता तो उसके दिल में जगह हो जाता है कि इसने मेरी उंगली थामी है, इसने मेरे सर पर हाथ रखा है, इसने मुझे पानी का गिलास पिलाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरे दीन की मदद करेगा मैं उसका मददगार बन जाऊंगा। हमारी जिंदगी में अल्लाह हमारे मददगार बन जाएंगे, और जब अल्लाह हमारे मददगार बन गए फिर हमें किसी की जरूरत नहीं रहेगी। सबसे बड़ा हमारा सहारा हमारा अल्लाह है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ऐ लोगों अल्लाह के दीन के मददगार बनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनो। और जो अल्लाह के दीन का मददगार बनकर में जिएगा उसके लिए क्या वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद किए और अल्लाह के दीन के मददगार बनोगे, अल्लाह तुम्हारी अपनी जिंदगी में अल्लाह तुम्हारे मददगार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा वादा अल्लाह का करा हुआ है। फिर तुम अल्लाह तुम्हें सारे झंझटों से बचा लेगा। इसलिए अपनी इस छुट्टियों को, मेहनत को सीखने में लगाओ, और जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो सबसे पहले 4 महीने लगाओ, ताकि तुम्हारा ज़ौक़ दीनी ज़ौक़ बन जाए, तुम्हारा मिजाज दीनी मिजाज बन जाए, सुन्नत शरीयत के तुम पाबंद बन जाओ। फिर उसके बाद अपनी जॉब और सर्विस में लगो, ताकि तुम्हें कोई खरीद न ले। आज लोगों के मार्केट में सौदे होते हैं, पैसों से लोग सौदे करते हैं, पैसों से डिग्रियों के सौदे होते हैं, कलम दस्तखत के सौदे होते हैं। हाँ, सिग्नेचर कर तो इतने पैसे देंगे, हम इतने सस्ते नहीं है कोई हमको खरीद ले। हम ईमान वाले हैं, हम बिकाऊ माल नहीं है कि कोई 4 आने में खरीदे, कोई 8 आने में खरीदे, कोई 12 आने में, कोई रुपये में ना। हम बिकाऊ माल नहीं है, हमको पूरी दुनिया नहीं तोल सकती है। ऐसे एक साहब रज़ी अल्लाह तआला को एक जगह पर उनको कैद कर लिया गया, तो उनको कहा गया कि क्या तुम इसको पसंद करते हो कि हम तुमको आज़ाद कर दें और तुम्हारी जगह पर तुम्हारे नबी को एक कांटा चुभ जाए। तो वो क्या कहने लगे कि मैं इसको पसंद नहीं करता कि मुझे छोड़ दिया जाए और मेरे नबी को एक कांटा चुभे, हमारे जज्बात नहीं है। एक साहबी को किसी नसरानी ने कैद कर लिया, नसरानी ने, और क्या कहा, तुम अपने दीन को छोड़ दो, मैं आधी हुकूमत तुम्हें दे दूंगा। तो उसने क्या कहा, आधी क्या तो पूरी दे दे, तो भी मैं अपने दीन को नहीं छोड़ सकता। हम बिकाऊ माल नहीं है कि हम थोड़ी थोड़ी लालच में अपनी जबान बदल दें, अपनी सोच बदल दें, अपनी फिक्र बदल दें। इसलिए इस मेहनत में लगना है, 4 महीने लगाने हैं, ताकि हमारा ज़ौक़ दीनी ज़ौक़ बने, हमारा शौक़ दीनी शौक़ बने, और हम ईमानदार डॉक्टर, ईमानदार प्रोफेसर, ईमानदार वकील, ईमानदार इंजीनियर, ईमानदार जॉब करने वाले, ईमानदार उस्ताद। तो इंशाअल्लाह हम भी हम अपने लिए भी हमदर्द बनेंगे, और हमारे साथ जितना सर्कल जुड़ेगा, इसलिए आप में से पता नहीं कितने उस्ताद बनेंगे, आप हजारों बच्चों को पढ़ाने वाले बनोगे, आपके साथ हजारों पेशेंट जुड़ेंगे, उनके भी दीन की हमदर्दी करने वाले तुम बन जाओगे। तो इंशाल्लाह जब तक जियोगे अल्लाह खुशहाल रखेगा, और जिस दिन इंशाल्लाह मौत आएगी तो अल्लाह मरना अच्छा कर देगा। इसलिए सब नियत करो कि यहाँ भी आप इस माहौल में रहना है, जिस माहौल में भी माशाल्लाह बैठे हो, और ये तालीम में, अमाल में, रिश्तों में जुड़ते हुए नमाजों की पाबंदी करनी है, और अपनी ज़ात से जिस तरह आपने फिक्र की, और आपके भाइयों की भी आपको फिक्र करनी है। रोज़ाना हॉस्टल में थोड़ी सी मुलाकातों में वक्त लगाओ, और उसके साथ साथ 24 घंटे और ज़्यादा 48 घंटे की जमात बनती हो, जो भी आपके यहाँ सिस्टम है उस सिस्टम से वक्त लगाया करो, और छोटी छुट्टियों में 40 दिन लगाओ। फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो इंशाल्लाह हम भी सब 40 से 4 दिन लगाएंगे, फिर अपनी जॉब और सर्विस में जाएंगे। करोगे इंशाल्लाह, इससे कौन करेगा, सब करोगे अल्लाह। इस साल किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है, जरा बताओ। इस साल कौन
اپنی ڈگری سے فارغ ہو رہا ہے ذرا اچھے سے. آپ لوگ تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم 4 گھنٹے لگائیں گے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اچھا کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر کھڑے ہو. جس کا پڑھائی پوری ہو رہی ہے وہ ذرا کھڑے ہو. جس کی پڑھائی پوری ہو رہی ہے وہ ذرا کھڑے ہو. ماشاءاللہ واہ. آپ سب اس طرح پڑھو. جس کی پڑھائی پوری ہو رہی ہے اس طرح. ماشاءاللہ واہ واہ. آپ جو ہے نا آپ کی پڑھائی کب پوری ہو رہی ہے اور کب سے 4 مہینے جاؤ گے وہ لکھ کر دیں دو ہے نا. واہ 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 واہ. اللہ آپ سب کو قبول فرمائے اور ضائع اور برباد ہونے سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. جس لائن میں بھی جس شعبے میں بھی تمہاری پڑھائی پوری ہو رہی ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. اور کوئی ہے جس کی پڑھائی پوری ہو رہی ہے اس مجمع میں؟ یہ سب کی ترتیب بن جائے ان کا کیا نام ہے اور یہ ان کی پڑھائی کب پوری ہو رہی ہے اور وہ کب سے شروع کریں گے. اپنے یہیں ہاسٹل سے ہی 4 مہینے کی جماعتیں بناؤ. یہیں مدرسے سے ہی 4 مہینے کی جماعتیں بناؤ. کالج سے ہی. اور یہ بچے وہ ہیں کہ جو ماشاءاللہ جو پڑھ رہے ہیں نا تو آپ لوگ طے کر لو کہ جب ہم بھی فارغ ہوں گے تو پہلے 4 مہینے لگائیں گے. سب نیت کرتے ہو پڑھائی کے بعد کون لگائے گا؟ سب لگاؤ گے. اچھا ابھی پڑھائی چل رہی ہے تو چھوٹی بڑی چھٹیاں ابھی آنے والی ہیں. ابھی کون سی چھٹی ہیں؟ مئی میں ویکیشن ہوگا تو اس میں چلا لگاؤ گے انشاءاللہ. سب لگاؤ گے سب لگاؤ گے انشاءاللہ. کون لگائے گا؟ جو 16 سال سے اوپر کے ہیں وہ ذرا کھڑے بھی ہو جائیں. جو نیت کر رہے ہیں سب کھڑے ہو جائیں. اللہ کو اپنی نیت بتاؤ. کس کو بتاؤ نیت؟ ماشاءاللہ. دیکھو اتنے سارے اوپر تمہارے نام نہیں لکھ سکتے لیکن تمہارے نام کس نے لکھ لیے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے فرشتوں نے آپ کے نام. اور کس کے پاس آپ کے نام پہنچ گئے؟ اللہ کے پاس. چلو بیٹھو. سب کے نام اللہ کے پاس پہنچ گئے. کس کے پاس پہنچ گئے؟ بس اب آپ کو ایک کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ آپ کے نام اللہ کے فرشتوں نے لکھے ہیں تو آپ کو اب اپنی نیت پر جمنا ہے. کیا کرنا ہے بولو؟ جب چھٹی کے دن قریب آئیں گے نا تو گھر والوں کے فون آئیں گے بیٹا گھر آ جاؤ. تو آپ ان سے یہ کہنا ہے امی اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ابو آپ کو اللہ بہت جزائے خیر دے. آپ نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی ہے. آپ ہمارے لیے تھکے ہیں. آپ ہمارے لیے کمانے جاتے ہیں اور آپ نے ہماری دنیا کی پڑھائی پوری ہو اس کے لیے آپ نے ہم کو یہاں بھیجا. ہمارا خرچہ بھیجتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے محنت سے پوری سال پڑھائی کی ہے. ابو اب ہمارا یہ وقت جو ہے نا اللہ کے راستے میں جانے کا ہے تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا سیکھیں دین والی زندگی سیکھیں. تو انشاءاللہ 40 دن لگا کر پھر گھر آئیں گے. یہ سمجھانا ہے آپ کو اپنے اللہ کو. اور یہی ہاسٹل اور بلڈنگ سے ہی چاہے اپنی جماعتیں بنا کر یہیں سے جانا ہے. گھر جا کر نہیں. کہاں سے جانا ہے بولو؟ یہی ہاسٹل سے ہی جانا ہے. تو آپ ابھی سے اپنے گھر والوں کا اس کا ذہن بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ اتنے اچھے بن جاؤ گے کہ ابھی بچپن آئے اگر ان چیزوں کے عادی بن گئے تو پھر انشاءاللہ اچھے بن کر ماحول میں آؤ گے. اچھے بن کر. اچھے دنیا میں لوگوں کی کمی نہیں ہے. کس کی کمی ہے پتہ ہے؟ اچھے لوگ. کس کی کمی ہے بولو؟ لوگوں کی کوئی کمی نہیں. ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں. انجینئروں کی کوئی کمی نہیں. وکیلوں کی کوئی کمی نہیں. اچھے ڈاکٹروں کی کمی ہے. اچھے وکیلوں کی کمی ہے. تو انشاءاللہ اچھے بن کر وجود میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور روزانہ نیت کرو روزانہ اپنی مسجد کے تعلیم میں بیٹھیں گے. بیٹھو گے انشاءاللہ. مشورہ میں بھی بیٹھو. یہاں مسجد جماعت بیٹھتی ہے ان کے ساتھ مشورے میں بیٹھو. روزانہ کی تعلیم میں بیٹھو. اور جو چھوٹی ہر مہینے کی جماعت جاتی ہے کتنے دن کی جاتی ہے؟ 1.5 دن کی جاتی ہے. اس میں جاؤ گے انشاءاللہ. وقت جائے گا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ